السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم سوالات کی جوابات شیئر کریں گے جوازات کی جانب سے اور سعودی وزارت المواد البشریہ کی جانب سے۔ سوالات کچھ اس طرح ہوں گے کہ خروج عودہ نکلوا کر سفر نہ کرے تو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقامہ سے متعلق سوالات ہیں، اقامہ کے فیس سے متعلق، تو یہ ویڈیو آپ غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ڈائریکٹ شروعات کرتے ہیں پہلی سوال سے۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک شخص نے دریافت کیا کہ غیر ملکی کارکنوں کو چھٹی پر جانے کے لیے کرونا ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ جواب: جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے خروج عودہ یا خروج نہائی پر جاتے وقت کارآمد ویزا، خروج عودہ یا خروج نہائی اور کنفرم ایئر لائن کا ٹکٹ ہونا شرط ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب سے جانے کے لیے ان شرائط کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں، یعنی کرونا ویکسین لگوانے کی شرط نہیں۔ اگلا سوال، ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ خروج عودہ نکلوانے کے بعد سفر نہیں کر سکا، اب اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اب جب یہ تنازل چاہتا ہو تو معاملہ رد کر دیا گیا۔ اعتراض یہ تھا کہ خروج عودہ لگا ہوا ہے۔ جواب: جوازات کے ذرائع نے اس بارے میں بتایا کہ خروج عودہ کے اجراء کے بعد مقررہ مدت کے دوران سفر کرنا لازمی ہے، بصورت دیگر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جرمانے کے ادائیگی کے بعد تنازل اور دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں، بشرطاً اقامہ کارآمد ہو۔ واضح رہے کہ محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے مطابق خروج عودہ ویزا حاصل کرنے کے بعد مقررہ مدت کے دوران سفر کرنا لازمی ہے۔ جرمانے سے بچنے کے لیے سفر نہ کرنے کی صورت میں اسے کینسل کرنا پڑتا ہے۔ جرمانے کی ادائیگی کے بعد سسٹم میں فائل اوپن ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے شرط ہے کہ اقامہ کارآمد ہو۔ اگر اقامے کی مدت ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس صورت میں اقامے کی تجدید میں تاخیر پر 500 ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال، جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اقامہ ختم ہونے میں 4 ماہ اور 23 دن باقی ہونے کی صورت میں خروج عودہ کتنے ماہ کا نکل سکتا ہے۔ جواب: جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ اقامہ کی انتہائی مدت تک کے لیے خروج عودہ ویزا حاصل کرنا ممکن ہے۔ خیال رہے کہ خروج عودہ ویزا کی اجراء کے 2 طریقے ہیں۔ اگر اقامے کی مدت 6 ماہ سے زائد ہے، اس صورت میں خروج عودہ مہینے کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر مدت 6 ماہ سے کم ہے، اس صورت میں خروج عودہ دنوں کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے۔ دنوں کے حساب سے جاری کی جانے والے خروج عودہ کی مدت کا حساب اسی دن سے ہوگا جب ویزا جاری کیا گیا ہو، جبکہ پہلی صورت میں ویزے کی مدت کا تعین سفر کرنے کی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ اگلا سوال، فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا اقامہ 6 ماہ سے ایکسپائر ہے اور میں خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ جواب: جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کارآمد ہو، اس کے بعد ہی خروج نہائی یا خروج عودہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مملکت میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو تمام معاملات سیز کر دی جاتی ہے، جس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اور نہ دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، خروج عودہ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ میرے پاسپورٹ کی مدت 60 دن ہے، کیا 50 دن کا خروج عودہ حاصل کر سکتا ہوں؟ جواب: جوازات کا کہنا تھا کہ بیرونی مملکت سفر کے لیے خروج عودہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی کم سے کم مدت 3 ماہ سے زیادہ ہو۔ واضح رہے کہ خروج عودہ کے لیے جوازات کی جانب سے پاسپورٹ کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، کیونکہ غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کا نمبر اور دیگر تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فٹ ہوتی ہے۔ نیا پاسپورٹ بنانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، اس لیے بیرون مملکت خروج عودہ پر جانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم سے کم 3 ماہ ہو۔ اگلا سوال، ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کی شعبہ کسٹمر کیئر کے ٹویٹر پر ملازمت کے نئے معاہدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اب کارکن کا اقامہ اور اس پر عائد فیس مقابل مالی کی ادائیگی کس کی ذمہ ہوگی؟ جواب: وزارت افرادی قوت کی جانب سے بتایا گیا کہ محنت کے قانون کے شق 40 کے تحت اجر اس امر کا ذمہ دار ہے کہ وہ کارکن کے اقامہ کی فیس اور اس حوالے سے عائد جرمانے ادا کرے۔ اگلا سوال، ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کی ٹویٹر پر پوچھا ہے
کہ میرا کارکن گزشتہ 2 ماہ سے مفرور ہے۔ جب اس کا حروف پائل کرنے کی کوشش کی تو سسٹم اسے قبول نہیں کر رہا۔ سسٹم میں اقامہ ایکسپائر کا میسج آتا ہے۔ جواب: ہیومن ریسورسز کی کسٹمر کیئر ٹویٹر پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق کسی بھی غیر ملکی کارکن کا حروف پائل کرنے کے لیے 2 بنیادی امور کا خیال رکھا جائے۔ جس کارکن کا حروف پائل کیا جانا ہو اس کا اقامہ کارآمد ہو یعنی ایکسپائر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کارکن مملکت سے باہر نہ گیا ہو۔ واضح رہے کہ حروف اسی کارکن کا فائل کیا جاتا ہے جو اپنے اسپانسر کے پاس کام نہیں کرتے اور وہ ان سے لاتعلق ہو کر کسی دوسری جگہ کام کرتے ہیں، جو غیر قانونی عمل ہے۔ اور جس کارکن کا اقامہ ایکسپائر ہوگا تو اس کارکن کا کفیل حروف نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھے آپ غیر ملکی بھائیوں کے لیے کچھ اہم سوالات کی جوابات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ان سوالات کی جوابات جان کر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت معلومات مل گیا ہوگا۔ باقی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔